السلام علیکم۔ میری شادی بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ جب شوہر کمرے میں آیا تو اس نے منہ دکھائی کی جگہ ایک پھٹا ہوا سوٹ اور ایک کشکول میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ چھوٹی بہو پہلا بچہ ہونے تک بھیک مانگتی ہے اور اگر تم نے انکار کیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ سن کر ساتوں آسمان مجھ پر گر گئے تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ روز میں اس عالیشان گھر سے منہ چھپا کر بھیک مانگنے نکلتی اور رات کو ملکہ کی طرح بیڈ پر سوتی۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا، میری آنکھ نہیں کھلی اور میں بھیک مانگنے نہیں گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے شہزادیوں کی ٹھاٹھ جیسی زندگی اپنے والدین کے گھر گزاری تھی۔ 4 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن تھی، اس لیے سب نے ناز نخروں سے مجھے پالا تھا۔ شادی میں دوسرے گاؤں ہوئی تھی، وہ لوگ بھی ہمارے ہم پلا تھے۔ مجھے تو سب لوگ یہ کہتے تھے کہ مانو کی قسمت پر تو ہمیں رشک آتا ہے، باپ کے گھر میں عیش کیے ہیں اور شوہر تو اس سے بھی زیادہ امیر ہے۔ کیا عالیشان بنگلے میں مانو کی قسمت کھلی ہے۔ نام تو میرا مہانور تھا لیکن سب مجھے پیار سے مانو ہی کہتے تھے۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میرے والدین نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں سجی سجائی دلہن بنی دوسرے گاؤں رخصت ہو گئی۔ وہاں بھی میرا استقبال ایک محل نما گھر میں ہوا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں نئی امنگوں نے کروٹ لی تھی۔ یاسر کی آمد کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا کیونکہ میں نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا تھا اور سنا تھا وہ بہت خوبصورت ہیں۔ ہماری جوڑی چاند سورج کی جوڑی جیسی ہے۔ یہ باتیں میں نے گھونگھٹ میں عورتوں کے منہ سے سنی تھی، لیکن آدھی رات بیت گئی تھی، یاسر نہیں آئے تھے۔ میں بیٹھ کر تھک گئی تھی، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ رات کے 3 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یاسر اندر آئے تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے، میری دھڑکنیں کسی ساز کی طرح سے بجنے لگی تھی۔ اچانک انہوں نے میرے سامنے ایک پھٹا ہوا سوٹ رکھا اور ایک خالی پرانا سا کشکول رکھ دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی، آج کی رات ایک پھٹا سوٹ اور یہ کشکول۔ یاسر مجھ سے کہنے لگے، یہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ سب سے چھوٹی بہو چھپ کر دن بھر بھیک مانگے گی جب تک پہلے بچے کو جنم نہ دے دے۔ مجھے یاسر کی بات سن کر تعجب سا ہوا تھا، یہ کیسا رواج تھا؟ میں نے کہا، یاسر یہ کیسا رواج ہے، میں کیسے بھیک مانگ سکتی ہوں؟ کہنے لگے، اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا یا پھر اس عمل میں کوتاہی کی تو بے اولاد رہ جاؤ گی اور ہمیں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے۔ میں حد درجہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، کیا تم اپنا گھر بسانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ دیکھو، بس 1 سال کی تو بات ہے، جیسے ہی میرا بیٹا ہوگا تم آزاد ہو جاؤ گی، پھر ساری زندگی عیش سے گزارنا۔ دیکھو مہانور، اگر تم نے انکار کیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ 2 ماہ میں اگر تم امید سے نہ ہوئی تو سب تم سے سوال کریں گے اور جواب تم دو گی۔ میں تو کہہ دوں گا کہ تم نے انکار کیا تھا۔ یاسر نے صاف اپنا دامن جھاڑا تھا۔ میں نے آج تک کبھی میلا جوڑا نہیں پہنا تھا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اور نہ ہی بھیک مانگی۔ میرا تو سن کر دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں تو مزار پر بھی کبھی جاتی تھی تو وہاں کی فقیرنیوں کو دیکھ کر ناگواری سے رخ بدل لیتی تھی اور خود ایک ایسی زندگی گزارنا، بے شک سال کے لیے ہی، لیکن 1 سال کون سا کم ہوتا ہے۔ میں چپ سی گمسم بیٹھی رہی۔ یاسر میری تعریف کرتے رہے، مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا، لیکن میرا ذہن بس اسی بات میں الجھا رہا کہ میں کیسے بھیک مانگ سکتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے فوری بعد مجھے یاسر نے کہا کہ میں خاموشی سے کشکول لے کر اور کپڑے بدل کر گھر سے نکل جاؤں اور گاؤں میں کسی کو یہ نہیں پتا چلے کہ میں بھیک مانگنے مزار پر جاؤں گی، اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر کروں۔ یاسر نہیں چاہتے تھے کہ ہماری اولاد نہ ہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کی اگلی صبح ہی فقیرنی والا جوڑا پہنا اور خود کو چادر میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ کشکول بھی میں نے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح سے اپنی شادی کے اگلے دن ہی ایک فقیرنی کا روپ دھار لوں گی۔
जबकि मैं अपने जहेज में लाखों का जेवर और एक से बढ़कर एक जोड़ा लेकर आई थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये सब इस्तेमाल करना नहीं लिखा था। चलते चलते मैं गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल आई और एक सड़क किनारे खामोशी से बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इसे आगे क्या करना है और मैं रात तक का वक्त कैसे गुजारूंगी कि जब पास से गुजरती हुई एक गाड़ी ने मेरे सामने रुककर कुछ नोट डाले और चली गई। और फिर कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोते हुए जहाँ बैठ गई थी वहीं मेरे आगे नोटों का अच्छा खासा ढेर लगता गया। मैं रात तक उसी जगह बैठी रही और जैसे ही मगरिब के बाद अंधेरा फैलने लगा, मैं वापस गांव से होती हुई हवेली वापस आई और खामोशी से सबकी नजरों से बच बचाकर अपने कमरे तक पहुंच गई। मेरे शौहर यासिर के घर वाले तो शहर में रहते थे और वो सब बारात में शामिल होने के बाद शहर चले गए थे और हवेली में बस नौकर और यासिर ही मौजूद थे। लेकिन वो नौकर भी नहीं जानते थे कि मैं दिन भर हवेली के मैं किसी भी तरह यासिर को इस बात के लिए राजी कर लूंगी कि वो मुझसे भीख मंगवाने का काम ना करे, क्योंकि मैंने सारा दिन जिस तरह गुजारा था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। रात को जैसे ही यासिर कमरे में आए तो उन्होंने फौरन ही मुझसे पूरे दिन के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने पूरा दिन किस तरह एक सड़क के किनारे बैठकर भीख जमा की है। मैं यासिर के कंधे से लगकर रो रही थी, लेकिन यासिर ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि औलाद की खातिर तो कोई भी औरत किसी भी हद तक जा सकती है, ये तो बस मामूली सी बात है। मैंने यासिर से कहा कि मुझे औलाद की इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन मैं इस तरह सड़क पर नहीं बैठ सकती। यासिर ने सख्ती से कहा कि उन्हें इस हवेली का वारिस चाहिए और अगर शादी के पहले साल में मैं उसे औलाद नहीं दे पाई तो उसे मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही उनके खानदान का रवाज है। हुई कि शादी से पहले उन लोगों ने इस तरह के किसी रवाज का कोई जिक्र क्यों नहीं किया था। मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि इस तरह अकेले सड़क पर बैठना बेहतर नहीं है, अच्छा ये होगा कि गांव में मौजूद मिज़ार पर जाकर बैठ जाओ, वहां पर लोगों का रश होता है, तुम्हें अकेलापन नहीं महसूस होगा और ना ही मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। इस तरह अगर सड़क पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। यासिर ने बहुत ज्यादा परेशान होते हुए मुझे मशवरा दिया कि मैं मिज़ार पर बैठूं। यासिर की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मुझे वो वक्त शिद्दत से याद आने लगा जब मेरी माँ मुझे उसी गांव के मिज़ार पर मन्नत मानने के लिए लाया करती थी और मैं सारा वक्त यही सोचकर गाड़ी के अंदर ही बैठी रहती थी कि मिज़ार की सीढ़ियों पर मुझे फकीरों से मिलना पड़ेगा। मिज़ार की सीढ़ियों पर बैठे फटे पुराने कपड़े पहने फकीरों से मुझे हद से ज्यादा नफरत थी। रात को मैंने जब नहाकर कपड़े चेंज किए तो मैं फिर से मलका बन गई थी और मैं ठाठ से बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन आज मेरा दिल वीरान हो चुका था। पूरा दिन मैंने जिस तरह धूप में बैठकर भीख मांगी थी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था और ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि मुझे पूरा एक साल इसी तरह गुजारना है। मेरा पूरा जिस्म बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और मैं थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गई थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे तो सुबह देर से उठने की आदत थी और उठते ही मैं एक बेहतरीन नाश्ता करती थी जिसमें बहुत सारे किस्मों के फल और जूस पीती थी। लेकिन आज मुझे जबरदस्ती सुबह सवेरे उठना पड़ा और मुझे मेरे शौहर ने एक गिलास दूध पिलाकर हवेली से बाहर निकाल दिया और साथ साथ ही मेरी चप्पलें भी उतरवा ली, क्योंकि मिज़ार पर ज्यादातर फकीर नंगे पांव हुआ करते थे। हवेली से निकलने के बाद आज मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है और मैं मिज़ार पर जाने के लिए निकल पड़ी। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर चलते हुए मेरे पैर में कई दफा पत्थर चुभ गए और दर्द के मारे मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है जो मैं महल से निकलकर सीधा खाक पर पहुंच चुकी हूँ। नंगे पांव चलते चलते 1 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं मिज़ार की सीढ़ियों पर पहुंचकर बेदम होकर गिर पड़ी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। एक तो नींद का गलबा था, दूसरा मुझे भूख भी लगने लगी थी।
اب مجھے سیڑھیوں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک فقیرنی میرے پاس تھوڑا سا کھانا لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹی مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، یہ تھوڑا سا کھانا کھا لے۔ میں جو فقیروں کو دیکھ کر کراہیت محسوس کرتی تھی آج خود بھی ان جیسی ہو چکی تھی۔ قسمت نے مجھے اس جگہ لا کر بٹھا دیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو مزار کی سیڑھیوں پر قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ میں جب بھی اپنی اماں کے ساتھ یہاں آتی مجھے یہ فقیر بہت برے لگتے جو بھوکے ننگے سیڑھیوں پر بیٹھے مجھے ایسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ جیسے میں ان کو کھانا دوں گی تو یہ کھانا کھائیں گے، اور آج یہی فقیر مجھے کھانا پیش کر رہے تھے۔ میں نے چادر میں اپنا منہ اچھے سے چھپایا اور اس کو منع کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بھوک کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ میرے گھر میں میرے ایک اشارے پر پوری ٹیبل مزیدار کھانوں سے سج جایا کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس جاؤں گی۔ میرے والدین کو یاسر نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ لوگ ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بس روز رات کو میری ماں کا فون آ جاتا اور وہ میری خیر خیریت دریافت کر لیتی۔ انہیں یقین تھا کہ میں ایک بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اکثر میرا دل چاہتا کہ میں اپنی ماں کو ہر بات بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ اگر یاسر کا کہا سچ ہو گیا تو میں ساری زندگی بے اولاد رہ جاؤں گی۔ میں صبح سے بھوکی پیاسی تھی اور سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے یوں ہی آدھا دن گزر گیا تھا اور اب مجھے چکر آنے لگے تھے۔ اتنے میں کسی نیک آدمی نے مزار پر لنگر کھولا تو سب فقیر پتے اٹھائے کھانا لینے چلے گئے۔ مجھ سے بھی اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہت مجبوری کی عالم میں نے بھی ایک بڑا سا پتا ہاتھ میں اٹھایا اور فقیروں کے ساتھ ہی لائن میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے بھی پتے پر کچھ چاول مل گئے اور میں بھی فقیروں کے ساتھ ہی بیٹھ کر ان کو کھانے لگی۔ بھوک کے عالم میں تو مجھے یہ چاول بھی بہت مزیدار سے محسوس ہو رہے تھے۔ اللہ نے مجھے آج ان فقیروں کی برابری میں لا کر بٹھا دیا تھا جن سے کبھی میں بلند ہونے کے احساس میں ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن بڑھتا جا رہا تھا مزار کی سیڑھیوں پر تپتی ہوئی دھوپ نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تھے اور اب دھوپ کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اے سی کمروں سے نکل کر اے سی گاڑی میں بیٹھنے والی مہانور آج تپتے سورج کے نیچے بے آسرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنا گھر بسانے کی خواہش میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس آج بھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ اتنی دولت اور جائیداد کی مالک ہونے کے باوجود بھی میں فقیروں سے زیادہ سارا دن اسی طرح کشکول اٹھائے گزارنے کے بعد جب میں رات کے وقت گھر پہنچتی تو یاسر کے گھر کی نوکرانی مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھورتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے شاید میری حرکتوں پر شک ہو گیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات یاسر سے بھی کہی، لیکن یاسر نے اسے میرا وہم قرار دیا تھا۔ میں امید سے ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے مسلسل بھیک مانگنے کا عمل جاری رکھنا پڑا تھا، کیونکہ یاسر کے خاندان کے رواج کے مطابق بچے کی پیدائش تک مجھے اسی طرح بھیک مانگنی تھی۔ ایسی حالت میں تو میرے لیے مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھنا اور بھی مشکل ہو چکا تھا، لیکن میں اپنے آنے والے اولاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ دن بدن میں ڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے مزار پر بیٹھے فقیروں سے کوئی کراہیت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں میں خود بھی ان جیسی ہی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی تو بھوک سے میرا ایسا حال ہو جاتا کہ مجھے جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ملتا میں اٹھا کر کھا لیتی۔ ہر فقیرنی کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھڑی بات کر لیتی۔ کبھی کبھی وقت انسان کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں بھی اب پہلے والی مہانور نہیں رہی تھی۔ میرے اندر جتنی اکڑ اور جتنا غرور تھا وہ سب خاک میں مل گیا تھا۔ میں بھی اب وہی مٹی بن چکی تھی جو مٹی ان فقیروں کی تھی۔ یہاں بیٹھنے کے بعد مجھے ان مانگنے والیوں کا درد سمجھ آیا تھا۔
جب بھی کوئی امیر آدمی یا عورت مزار کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگتا تو سب فقیروں کو ایک آس ہوتی کہ شاید ان کی جھولی میں کچھ سکے ڈل جائیں جس سے وہ زندگی کی ضروریات کا سامان خرید سکے۔ وقت پر مناسب خوراک نہ ملنے اور سارا دن بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک رات مجھے جسم میں درد کی وجہ سے نیند نہ آئی اور صبح کے وقت سے کچھ پہلے میں نیچے فرش پر ایک کونے سے لیٹ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید زمین پر لیٹنے سے میری کمر کی تکلیف کم ہو جائے گی اور واقعی مجھے کچھ دیر میں نیند بھی لگ گئی۔ جب صبح دیر سے میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ابھی تک بھیک مانگنے نہیں گئی ہوں۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میری سانسیں ہی رک سی گئی۔ ایسا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر یاسر شاید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں کمرے میں موجود نہیں ہوں بلکہ بھیک مانگنے جا چکی ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کسی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ کر میرے ہی بارے میں باتیں کر رہا تھا اور اس کی باتوں نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی مانو کے پاس بچے کی پیدائش ہوگی میں اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دوں گا اور اس کے گھر والوں کے سامنے یہ بات ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا کہ وہ سارا دن میری غیر موجودگی میں حویلی سے باہر گزارتی رہی ہے۔ یاسر کی آواز نے تو میری دنیا ہی بدل دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار بچہ ہو جائے تو پھر مانو کا اس گھر میں اور میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔ مانو جیسی بے وقوف عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی جو پاگلوں کی طرح روز صبح پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور کشکول اٹھا کر میرے کہنے پر گھر سے نکل جاتی ہے۔ میں نے بہت مجبوری میں مانو سے شادی کی کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے۔ یاسر نے اپنے ساتھ بیڈ پر موجود عورت کو جیسے ہی یہ بات کہی تو مجھے لگا کہ میری سانسیں رک گئی ہیں۔ یاسر مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور وہ بھی اس حد تک کہ اس نے مجھے فقیرنی بنا چھوڑا تھا صرف اس لیے کہ وہ صحیح وقت آنے پر اپنے گھر والوں کے سامنے اور میرے گھر والوں کے سامنے مجھے غلط ثابت کر سکے۔ میں بیڈ کے نیچے ایک کونے سے لیٹی ہوئی تھی اور میں نے اپنی سانسیں بھی روک لی تھی۔ میں آج سارا سچ یاسر کے منہ سے ہی سننا چاہتی تھی۔ یاسر ابھی مزید بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد مجھے پاگل ثابت کر دے گا کیونکہ کوئی پاگل عورت ہی حویلی سے نکل کر کسی مزار کی سیڑھیوں پر فقیرنی بن کر بیٹھ سکتی ہے۔ میں نے مانو کے گھر والوں کو بھی یہی بتایا ہے کہ مانو کی ذہنی حالت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے اسے سب سے دور رکھنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ کچھ وقت سکون اور آرام سے گزار سکے۔ اور مانو کے گھر والوں نے بھی میری اس بات کا یقین کر لیا ہے کیونکہ مانو کی ماں اسے ہر روز رات کو فون کرتی ہے اور مانو اپنی ماں کو یہی بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسی لیے مانو کی ماں کبھی مجھ پر شک نہیں کر سکتی ہے۔ یاسر نے تو بڑی چال بازی سے اپنی بساط بچھائی ہوئی تھی لیکن میں وقت سے پہلے ہی اس کی سچائی جان چکی تھی۔ میرے جسم میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے کروٹ لے کر زمین سے اٹھی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ میرا شوہر یاسر تو ہماری نوکرانی مہرین کے ساتھ موجود تھا۔ مہرین وہ جو مجھے بہت زیادہ عجیب نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ آج مجھے مہرین کا رویہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ دراصل یاسر کی پہلی بیوی تھی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ مہرین ایک بانجھ عورت تھی اور یاسر کو اولاد چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر کو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی برابری میں بھی شادی کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے یاسر نے بہت سوچ سمجھ کر میرا انتخاب کیا تھا۔ کیونکہ یہ گاؤں میرے گاؤں سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا اسی لیے یاسر کو یقین تھا کہ میرے گھر والے مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے ہیں اور یاسر نے کچھ صورتحال بھی ایسی پیدا کر دی تھی کہ میرے گھر سے مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر یاسر اور مہرین چونک گئے۔ ان دونوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں آج بھیک مانگنے نہیں گئی ہوں۔ میں نے یاسر کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے اس کی خاطر ہر دکھ جھیلا۔ اپنی آسائشوں بھری زندگی کو چھوڑ کر میں فقیرنی کی طرح سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر بھیک مانگتی رہی۔ میں پچھلے 8 مہینوں سے مستقل بھیک مانگنے کا کام کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہی لگا تھا کہ یاسر نے مجھ سے سچ کہا ہے
اور اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میری ہونے والی اولاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یاسر نے تو میری مامتا کا بہت اچھے سے مذاق بنایا تھا اور اپنی پہلی بیوی کی محبت میں اس نے میری زندگی کو اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یاسر نے مجھے بتایا کہ اس کی اور مہرین کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن مہرین ایک غریب گھرانے سے تھی، اسی لیے یاسر کبھی اس شادی کو لوگوں کے سامنے نہیں لا سکا کیونکہ وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور ان کی ملازموں کے گھر میں شادی کرنے کو خاندان کی رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ یاسر اپنی شادی کی بات کو اتنے سالوں تک چھپاتا رہا اور جب بھی کبھی یاسر کے گھر والوں نے شادی کی بات کی تو یاسر نے ہمیشہ یہی کہہ کر منع کر دیا کہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ان دونوں کو جب پتا چلا کہ مہرین ایک بانجھ عورت ہے تو یاسر نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کرے گا اور اولاد ہونے کے بعد اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دے گا، اور اس نے یہ سارا منصوبہ بنانے کے بعد مجھ سے شادی کر لی۔ اور میں اتنی زیادہ بے وقوف تھی کہ یاسر کی باتوں میں آ کر پچھلی 8 مہینوں سے فقیرنی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت یاسر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاسر اس قابل نہیں تھا کہ میں اپنی اولاد کو اس جیسے جھوٹے اور دھوکے باز مرد کے حوالے کرتی جس نے اپنی بیوی کو ہی اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یاسر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں خاموشی سے حویلی سے نکل کر ننگے پاؤں چلتی ہوئی مزار کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ مجھے اب واپس یاسر کے پاس نہیں جانا تھا۔ جیسے ہی مزار میں ایک امیر شخص داخل ہوا تو میں نے اسے منت کر کے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا اور ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ مجھے مزار پر کسی بھی بات کا خوف نہیں تھا کیونکہ ان فقیروں کے ساتھ تو میں پچھلے 8 مہینوں سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے بھائی مجھے لینے آ گئے تھے، میں خالی ہاتھ واپس اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے اس ایک اچھی چیز کے کہ میری انا اور غرور ختم ہو چکا تھا اور اب میں ایک عام انسان بن گئی تھی۔